رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، وہ دو کام کر لے۔ اگر جنت میں جانا ہے، اگر کامیاب ہونا ہے تو دو کام کر لو۔ دو کام کرنا ضروری ہے، انیواریہ ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے منعقد ہوا ہے۔ مجھ سے پہلے آپ جس مقرر کی تقریر سن رہے تھے وہ تقریر بھی کر رہے تھے اور اس مسجد کے لیے چندہ بھی کر رہے تھے۔ میری بھی آپ سب سے یہ اپیل ہے، یہ گزارش ہے کہ آج کے اس جلسے کا جو مقصد ہے وہ اس مسجد کی تعمیر ہے، اس لیے اس مقصد کو آپ پورا کیجئے اور دل کھول کر کے آپ اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیجئے۔ اللہ کے گھر کو بنانا، اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لینا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر
اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ بناتے ہیں، وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے آج کی اس مسجد میں اپنا اپنا تعاون پیش کیا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کو قبول فرمائے، اور جو لوگ ابھی تک انتظار میں ہیں ان کے بارے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی توفیق دے، اور جس سے جتنا ہو سکے وہ یہاں پر آ کر کے اس اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لے۔ اللہ اس کار خیر میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے آپ کے سامنے بڑی مشہور آیت پڑھی ہے، یہ قرآن کریم کے 16ویں پارے کی آیت ہے۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے کی سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ کل جمعہ کا دن ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو نوٹ کر لیجئے میری بات۔ جمعہ کے دن، حدیث میں دن کا لفظ آیا ہے، اور دن کہتے ہیں فجر بعد سے لے کر کے مغرب کی نماز اذان کے پہلے تک کے ٹائم کو۔ تو جمعہ کے دن آپ 15 منٹ کا 20 منٹ کا ٹائم نکالیے اور سورہ کہف کی تلاوت ضرور کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اگلے جمعہ تک اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روشنی دیتا ہے، ایک نور دیتا ہے، اور اس کی زندگی پر اس نور کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوں گے جمعہ کے دن تو یہ آیت ضرور آپ کی نظر سے گزری ہوگی، یہ سورہ کہف کی آخری آیت۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، جیسے تم ایک انسان ہو میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی ایک بشر ہوں، لیکن ہاں تم عام انسان ہو، میں انسان ہو کر کے بھی عام انسان نہیں ہوں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں انسان تو ہوں مگر میں اللہ کا نبی بھی ہوں، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، میرے پاس جبریل امین اللہ کی وحی لے کر کے آتے ہیں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے، تمہارا پروردگار صرف اور صرف ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو انسان اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، وہ دو کام کر لے۔ اگر جنت میں جانا ہے، اگر کامیاب ہونا ہے تو دو کام کر لو۔ دو کام کرنا ضروری ہے، انیواریہ ہے، کمپلسری ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو نیک عمل کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل کو اللہ نے نیک عمل قرار دیا ہو، رسول نے نیک عمل قرار دیا ہو۔ نیک عمل اس کو نہیں کہتے جو ہماری اور آپ کی نظر میں نیک ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عمل بھی ہو جو دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہو، ہمیں لگتا ہو کہ یار یہ کام تو بہت اچھا ہے، مگر اس کام کے اوپر اللہ کی مہر نہ ہو، رسول کی مہر نہ ہو۔ اگر ایسا عمل ہے تو اس عمل کو نیک عمل نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس عمل کو شریعت کے اندر بدعت کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اذان ہونے لگے فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، تو تم اذان کا جواب دو۔ مؤذن جو جو کہتا ہے تم بھی اس کے پیچھے پیچھے دوہراؤ۔ جب اذان ہو جائے ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، پھر تم میرے اوپر درود پڑھو۔ ثُمَّ صَلُّوا،
सल्लल्लाहु अलैहि वसीला, और फिर तुम अल्लाह ताला से मेरे लिए वसीला की दुआ करो। वसीला जन्नत में एक आला मकाम का नाम है जो अल्लाह ताला हमारे और आपके नबी को अता फरमाएगा। तो हम अजान के बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मा वस्सलातिल काइमा आते मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला वबअसहु मकामम महमूदनिल लज़ी वअदता। अल्लाह के नबी फरमाते कि अजान का जवाब दो, फिर मेरे ऊपर दरूद पढ़ो, फिर मेरे लिए अल्लाह से वसीला का सवाल करो। ये तीन काम अगर तुमने कर लिया, अल्लाह के नबी फरमाते हल्लत लहू शफाअती, कल क़यामत के दिन उसको मेरी शफाअत मिलेगी। अगर वो गुनहगार होगा, वो खताकार होगा, मैं अल्लाह की बारगाह में ये सिफारिश करूँगा कि अल्लाह ये अजान सुना करता था, अजान का जवाब दिया करता था, ये दरूद पढ़ा करता था, ये अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मा वाली दुआ पढ़ा करता था, मैं ऐसे इंसान के लिए अल्लाह की बारगाह में शफाअत करूँगा। लेकिन आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, वो अजान के पहले दरूद पढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो माइक पर आते हैं अजान देने के लिए, अजान के पहले कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद, इस तरीके से वो दरूद पढ़ते हैं। दरूद पढ़ना ये नेक अमल है, मगर अजान के पहले दरूद पढ़ना ये अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, ये अल्लाह से साबित नहीं है, इसलिए ये नेक अमल नहीं है। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के महीने में हम और आप रोज़ा रखते हैं। मगरिब की अजान का टाइम है 5 बजे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अजान का टाइम जैसे ही हो जाए तुम फौरन इफ्तार कर लो। इफ्तार में देर करना ये यहूदियों का तरीका है। आपने फरमाया ला यज़ालु उम्मती बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा, जब तक मेरी उम्मत के लोग इफ्तार में जल्दी करेंगे तब तक भलाई के साथ रहेंगे। क्या मतलब? यानी इफ्तार का टाइम हो जाए तो ताखीर न किया जाए। अगर 5:02 पर अजान का टाइम हो गया है, इफ्तार का टाइम हो गया है, तो 5:02 पर हम खजूर खा ले, पानी पी ले, हम 5:05 का इंतज़ार न करें, 10 मिनट का इंतज़ार न करें। अब एक इंसान आता है, वो कहता है नहीं साहब हम तो 5 मिनट एहतियात करेंगे, हम 5 मिनट के बाद इफ्तार करेंगे। वो जानबूझ करके इफ्तार में ताखीर कर रहा है, देर कर रहा है। ये देर करना चूंकि मेरे नबी से साबित नहीं है, ये मेरे नबी की मुखालफत है, इसलिए वो नेकी और सवाब समझ के कर रहा है, मगर ये नेक अमल नहीं है। अल्लाह ने फरमाया फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा। अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, अगर तुम अपने रब से मुलाकात करना चाहते हो तो नेक अमल करो। रबीउल अव्वल का महीना आया, एक मरतबा मेरा प्रोग्राम